أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر تخت پر جلوہ گر ہوئے کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں. کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کے بدلہ میں جو وہ کرتے رہے ہیں. محترم سامعین، آج کا جو درس قرآن ہے اس دے اندر بہت سارے اشکالات لوگاں دے ذہن وچ گردش کرتے ہیں. اللہ دی شان ہے، اللہ دی ذات دے بارے بھی لوگاں نے اختلافات کرنے شروع کر دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے بھی اختلافات شروع ہیں. نماز دے بارے، روزے دے بارے، تراویح دے بارے، حج دے بارے. ایک موت ہے جس تے سارے دا اتفاق ہے کہ ایک نہ ایک دیوار اتھو جاونا ضروری. پیارے بھائیو، سارے نال پہلے یہ سوال آندا ہے کہ اللہ دی ذات کس جگہ تے ہے؟ اللہ عرش تے ہیں یا اللہ فرش تے ہیں؟ اللہ کس جگہ تے ہیں؟ یہ مختلف نظریے، مختلف عقیدے بنے ہوئے. ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دی ذات ہر جگہ تے ہے. ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ دی ذات اگر ہر جگہ تے ہیں تو پھر اللہ دا وجود بھی ہے. ایتھے آ کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اللہ دی ذات بغیر وجود تو ہیں، دلائل ہے میرے. اللہ دی ذات بغیر وجود تو ہیں. تُس آکھے سو او کیویں؟ میں سادہ جہی مثال دینا پیا.
لوگ یہ سوال کریں دن او شے نہیں ہوندی جیندا وجود نہ ہوئے. گل سمجھیں دے بیٹھے ہو بڑے جٹیک کے انداز نال گفتگو کریں دا پیاں. او شے تصور چی نہیں آندی جیڑی شے دا وجود نہ ہوئے. جی اللہ دا وجود کوئی نہیں پھر اللہ دی ذات تصور چی کیویں آمدی ہے. میں ایک مثال دیندا پیاں مڑ گل سمجھا ہے. تواڈے وچ کوئی حافظ بھی ہے؟ تھوڑا جہا ہاتھ تک کھڑا کرے جا. حافظ صاحب تھوڑا جہا اگا ویا ہے. میں مثال دے ساں توجہ کرے آئے. اے حافظ صاحب اے کیویں پتہ لگ سی حافظ صاحب اے تراویاں پڑھ سن. کیویں پتہ لگ سی حافظ صاحب انہاں نو جیڑی صورت آکھی او سنائی سن. اے دا مطلب ہے انہاں دے سینے وچ او زندہ باد بولیا ہے اتھائی تک گل مکڑی ہے. انہاں دے سینے وچ قرآن ہے. ہن ایک مثال منٹ واسطے گل سمجھا ہے. کوئی بندہ ہے اون دے سینے وچ کی شے بولو قرآن ہے. اون دے سینے وچ قرآن ہے. اللہ نہ کرے او بندہ شہید ہو ویندا. شہادت تو پہلے او تراویاں پڑھدا قرآن پڑھدا تے او اون دے وچ سینے وچ قرآن ہائی کہ کوئی نہیں ہائی پکی گل ہے. لیکن اون دا سینہ چاک کریں دے وچوں قرآن نکل سی سارے بولے آئے. لیکن قرآن ہائی کہ کوئی نہیں ہائی نا قرآن ہائی. لیکن حافظ صاحب دے وچ سینے قرآن نہ ہوندا سورۃ الفاتحہ کیویں پڑھی آئی, سورۃ البقرہ کیویں پڑھی آئی, سورۃ یاسین کیویں پڑھی آئی. اس گل دی دلیل ہے کہ انہاں دے سینے وچ قرآن ہے. لیکن آج حافظ صاحب شہید ہو گیا ہے. ان دے سینے نو ٹٹولیا ہے, سینے چو گردہ تا نکلیا ہے, سینے وچوں دل تا نکلیا ہے, سینے چو بکیاں تا نکلیاں ہیں, لیکن قرآن نہیں نکلیا. لیکن قرآن ہائی قرآن ہوں تسا کیسو ہائی تا صحیح نہ ہوندا تا یاسین نہ پڑھدا, نہ ہوندا تا رحمان نہ پڑھدا, نہ ہوندا تا بقرہ نہ پڑھدا, نہ ہوندا تا سورۃ الکہف نہ پڑھدا. اے حافظ ہائی ان دے سینے وچ قرآن ہائی تے پڑھدا ہائی. ہن کتھے گیا میں کہ ایو تا مسئلہ سمجھ. قرآن اللہ دی صفت ہے, قرآن سینے وچ آندا ہے, اوندا وجود کوئی نہیں. قرآن بھی اللہ دی صفت ہے, اللہ دی ذات او ذات ہے جیندا وجود کوئی نہیں موجود ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ کوئی نہ. میں بڑیاں مثالاں دے ساں جیندا وجود کوئی نہیں لیکن موجود ہے. تسا کھیسو او کیویں توجہ کرے آئے. یاد رکھو ایک شے ہوندی ہے مکین, ایک شے ہوندی ہے مکان. گل سمجھے تے پر ماسٹر صاحب سکول وچ جاندن, کلاس دے وچ باندن, ماسٹر صاحب مکین تے انہاں دی کلاس بلیندے آؤ کلاس مکان ہے. تسا مسجد وچ بیٹھے ہو, تسا مکین ہو. اے مسجد تواڈا مقبم والی جگہ نو مکان آکھیا جاتا. اے تواڈا مکان ہے. تسا گھر دے اندر چلے گئے ہو, تسا مکین ہو. تواڈا گھر تواڈا مکان ہے. یاد رکھو جیڑا مکین ہوندا ہے جس جگہ تے جاندا ہے او مکان وڈا ہوندا ہے. جیڑا مکین ہوندا ہے جس جگہ تے جاندا ہے او جگہ اس نالوں وڈی ہوندی ہے. اگر اسی اے عقیدہ بڑھا لویے اللہ دی ذات عرش تے اتے کرسی اتے ہیں تے ہون کرسی کیڑی شے ہو گئی مکان.
اللہ کیا ہو گیا مکین ہن ایندا نعوذ باللہ معاذ اللہ ایدا اے مانا ہے نا کرسی اللہ نالو او بولو کرسی اللہ نالو وڈی ہے تے مڑ اساں نماز کیوں آنے اللہ اکبر او بولو یار مشکل سوال آ گئے تساں مسئلے حل کرے سو اے یوٹیوب تے بیان ویسی اے جیڑی بھلی ہوئی دنیا ہے نا دیہاتی پنجاب اردو تو ہر کوئی بولیندا پتا ہے انگلش ہاں جی اور گل تے جٹاں نو کہہ سمجھاونی ہے گل سمجھ آ گئی گل سمجھو اگر اسی اے آکھیے اللہ دی ذات دا عرش اور عرش دے اتے اللہ دی کرسی ہے اللہ کرسی دے اتے موجود ہے مون مینو اے دس ماسٹر صاحب کرسی تے باندا ہے او کرسی ماسٹر صاحب نالو ترکڑی ہوندی ہے اگر کرسی ترکڑی نہ ہوئے کرسی تے ماسٹر صاحب ٹک نہیں سکدے جس مکان تے جس بیڑی تے ملا آندا ہے او بیڑی اس نالو ترکڑی ہوندی ہے اگر بیڑی ترکڑی نہ ہوئے تے ماسٹر او بندہ اتھے ٹک نہیں سکدا تسا کرسی تے باندھے ہو ہن میں اس جگہ تے بیٹھا اے جگہ میرے نالو وڈی ہے تے میں بیٹھا میرے نالو وڈی نہ ہوئے میں بہ نہیں سکدا ایندا کیا مطلب ہے میں چھوٹا اے مکان وڈا ہے اگر اللہ دی ذات عرش کرسی تے ہے ایندا کیا مطلب اگر اسی اے آکھیے اللہ دی کرسی وڈی ہے تے اللہ چھوٹا ہے مڑ اسی نماز کیوں آنے اللہ اکبر ایندا معنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے منجا کیے نا اللہ کرسی تو علاوہ سب سے بڑا ہے آکھو استغفر اللہ اور سمجھیں دے بیٹھے ہو بڑے بڑے سوال آسن اب میں تواڈے سامنے قرآن پڑھیا ہے نا ایک اور گل سمجھو تواڈی اس مسجد وچ میں امام بھرتی ہویا جدنے مسجد کوئی نہ آئی اس ویلے بھی میں ہاں اندی کم و بیش 12 سال اس مسجد 12 سال ہو گئے اسے 12 سال تو پہلے بھی میں نے امامت کریں دیا تقریباً 35 سال ہو گئے 12 سال تو پہلے بھی میں موجود آؤں میں اس مسجد کوئی نہ ہوں کسی اور مسجد چاہوں میں نے اتنا دس اللہ پاک آپ پہ فرمائندے کہ اسی 6 دن ناویچ کائنات بنائی سبحان اللہ اللہ پاک آپ پہ آتے اسا 6 دن نوے زمینوں آسمان بنائے مون عرش بنایا مون کرسی بنائی مون جلوہ فرما ہوئے مینو یہ دسو کہ عرش کوئی نہ آئی اللہ مون کتھے آئی اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی جدن عرش کوئی نہ آئی ادن اللہ دی ذات کتھے آئی یاد رکھ اللہ دا عرش بھی مخلوق ہے اللہ دی کرسی بھی مخلوق ہے اور اللہ دی ذات ایک جگہ تے نہیں اللہ دی ذات ہر جگہ تے اس واسطہ ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روزہ اقدس دے وچ موجود ہیں اس روزہ اقدس والی جڑی مٹی ہے میرے نبی دے کفن جسم مبارک نال جڑی لگدی پئی ہے اس مٹی دی شان بڑھ ہے اللہ دے عرش دی شان گھٹ ہے اس مٹی دی شان اللہ دے عرش دی شان کیوں اس واسطے کہ اللہ دے نبی اس مٹی دے نال موجود ہیں اٹیچ ہیں لیکن اللہ دی ذات اللہ دا عرش مکان نہیں ہے اللہ دی ذات ہر جگہ تے ہے اللہ دی ذات میں پتہ نہیں 3 گلاں درائی بیٹھا ہجے تقریباً 8-9 دراونی ہیں مر قرآن بھی پڑھنا ہے کہ تسی سبحان اللہ نہ کہسو مار گل شیر ضرور رکھے سی انشاءاللہ سبحان بڑے بڑے دلائل دیونے نہ تھے سبحان گل دی سمجھ آندی پئی گلاں قرآن دیوں سے
یہ نہیں کہ فلانے مولوی صاحب ہے گل کی تے پیر صاحب، نہ میں جگن بھی بولینا، اللہ دی شان ہے میری ضمنن گل پہ کرے۔ ہوں تو ایک اٹ پٹو تو 150 مولوی نکلتا ہے۔ میں جس جگہ تے خطیب آ نا، اج تو 2 سال پہلے انہیں مینو آخیا کہ تہاڈا میرا سال دا معاہدہ ہے، تو سال گدا ہی نہیں جاونا تے سال اسا کسی ہور نو خطیب نہیں رکھنا۔ انہیں میری 8000 میرا وظیفہ مقرر کیا۔ سال گزریا، انہیں کیا بڑا سونا ساڑھا تو وقت گزارے ہی تے ہون اس طرح ہے کہ اسی 10,000 تیرا 2,000 ودا چھوڑیا۔ کل مڑ فون آیا، انہیں کیا 3 سال بھی تو ساڑھنا سونا گزار رہے ہیں، ہوں اسا تیرا 2,000 لوکا پوچھیا انہاں کولوں بے اس کول تے انہوں کیڑی گل لدی ہے؟ انہاں کیا ہور گل لبی ہے کہ نہیں لبی، جیڑی گل کریندا قرآن دے وچوں کریندا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ، جیڑی گل کریندا قرآن دے باہروں نہیں کریندا۔ اللہ دی شان ہے، ایک دیوار میں تقریر پہ کرینا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بول رہا ہوں، اس آکھیا قاری صاحب کوڑ بیٹھا مریندا ہے۔ میں کیا مارکا ایسا کیا کوڑ پیا مریندا ہے، جے میں قرآن دے وچوں وکھا چھوڑا موں ٹھیک ہے کہ وکھا۔ میں کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ خود پیا فرمائندا ہے کہ میں 15 شعبان والی رات 27 رجب والی رات میں اپنے نبی نو عرشاں تے لے گیا۔ پڑھو وچوں قرآن چوں، اگر ایندا اے مفہوم نہیں ہے تو مینوں آپ دسو مڑے قرآن دی آیت آئی کیوں آئی؟ سبحان اللہ، گل دی سمجھ آئی؟ میں تشریحات وچ نہیں جا رہا، میں صرف حوالہ دے رہا حوالہ۔ اور بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، لوگ سوال کریں دے۔ خیر میں آ رہا اس پاسے، گل نو سمجھو۔ پہلی بات، بعض لوگ آتے ہیں اللہ دا وجود ہے، اللہ دا وجود ہے، اساڈا عقیدہ ہے اللہ ہے اور وجود تو پاک ہے۔ بے شک، تسا کھیسو او کیویں، میں کھیساں کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک اپنے ہاتھ دا بھی ذکر کیتا ہے۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے جس ویلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے خون دا بدلہ لین واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بیعت لیندے پیان کہ اللہ کے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، انہا ہتھاں دے اتے اللہ دا بھی ہاتھ ہے، ید اللہ اللہ دا بھی۔ جس لئے اساں اے خیال کر سائیں اللہ پاک اپنا ہاتھ دا ذکر کیتا ہے، ہن فوراً خیال ویسی اللہ دا ہاتھ ہے تا اللہ دا ہاتھ محدود ہو سی۔ ساڈا ہاتھ محدود ہے کہ نہیں؟ ایک تو شروع ہوندہ پیا تے ایک تے ختم ہوندہ پیا، 5 انگلیاں ہے نا محدود۔ اگر اللہ دا ہاتھ ہے، اللہ دا ہاتھ محدود ہو سی، لیکن ساڈا عقیدہ ہے اللہ، ہائے افسوس، اللہ لا محدود ہے۔ یار ذہن حاضر رکھ بو یار، اللہ لا محدود ہے، اللہ دی حد کوئی نہیں۔ ایو تو اساں دے پیا ہیں جڑے لوگ آتے ہیں اللہ دی ذات عرش کرسی تے موجود ہے، میں انہاں کو پوچھ سکنا یاد رکھ جیڑا بستری ہوندا ہے او ہوندا ہے تا مکان تعمیر کریندا ہے، او ہوندا ہے تا مکان تعمیر کریندا ہے، نہ ہووے تا مکان تعمیر نہیں کریندا۔ ایک منٹ واسطے سمجھ لا،
اللہ دی ذات ہائی تا اللہ نے آکھیا ہے میں 6 دنوں وچ زمین و آسمان بنایا، میں آسمان کرسی بنایا، عرش بنایا، ایندا مطلب ہے اللہ ہائی تا اللہ سبحان اللہ یار بولو بے شک ہے ہن میں جے پڑھا جا جویں ختم پڑھ دین مولوی گنگلوں دے اوتے ہاں یار میرے نال تھوڑا جہا بولو بے شک اللہ ہائی تے اللہ نے بنایا نا بنایا بے شک تے پھر آپ دس اگر اللہ ہائی تے اللہ بنایا ہے بے شک اللہ ہائی بے شک اللہ نے بنایا ہے آج جڑے لوگ آدن اللہ عرش کرسی تے میں انہاں کو لو پوچھ سکنا جس لے کرسی کوئی نہیں بنی اللہ تہائی مڑ اللہ کتے آئی سبحان اللہ وہ گل دی سمجھ بھی آندی پئی نہیں میری صلاح ہے کہ میں تقریر اپنے آپ ہون سنائی نا تھوڑا ذوق جڑا ہے نا ردو بدلے آدھر توجہ کر میں گل کرتا جاواں بعض لوگ آدن کہ اللہ پاک عرش تے ہے اگر اللہ دی ذات عرش تے نہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج علی رات عرشاں تے کیوں گئے میں کہ اگر ایا گل ہے تے پھر قرآن پاک دے وچ آندا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ملاقات کرن واسطے زندہ باد تیرا متھا چوم لواں سبحان اللہ اگر یہ گل ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ملاقات کرن واسطے کو تور تے گئے منتا یہودی کھیسن اللہ کو تور تے اگر اللہ کو تور تے نہ ہوندے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے ملاقات کرن کیوں گئے آن توجہ کر ایک مسجد دا نمازی اٹھی کھلوسی او کیسی اللہ مسجد چے اگر اللہ مسجد چ نہیں ہے تے پھر انج کیوں آکھیا جاندا ہے کہ جس ویلے اسی سر سجدے رکھ دے آئے انجے جانو اسی اپنا سر اللہ دے قدماں چ رکھ دے اچھی بولو اللہ دے قدماں تے رکھ دے آئے مڑ او پیادہ ہے اے مسجد چ اللہ ہے یہودی پیادہ ہے کوتور تے اللہ ہے ہن اسی اللہ کو لو پوچھئے اللہ تو کتھے ہے ایک بار سارے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اسی اللہ پاک کو لو پوچھ دیا یا اللہ تسی کتھے ہو اللہ پاک فرمائندے فرمایا للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ فرمایا مشرق بھی اللہ دائے مغرب بھی اللہ دائے فأینما تولوا فثم وجہ اللہ تو سجدے منہ کرے سو اللہ ادائی ہو سی سبحان اللہ اللہ پاک آپ فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فرمایا میرے محبوب میرے بندے تیرے کو لو آئے بیٹھے میرے بارے پہ پوچھ دین کہ اللہ نو اسا اچھی بلاویے یا آہستہ بلاویے فرمایا انہوں جواب دے چھوڑو میرے طرفوں کہ جس لے تسی اللہ نو بلائندے ہو اللہ تو آڈے کول ہوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دلیلہ سن دے آؤ قرآن دیاں اللہ قرآن کے فرمایا ہے توجہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت علی رات غار سور دے وچن کتھن غار سور دے وچن
ایک حضرت ابو بکر صدیق ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجے بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولیے چ رکھے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی نگاہ انجے غار سور دے دروازے تے گئیے تے ابو جال دے قدم نظر آئین کافران دے قدم نظر آئین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندن اگر تھوڑا دیا تلے نجا کے چوے دیتے اسی آئے بیٹھے آسے انجے گل ہے کہ کوئی نہ تھوڑا جیا انجے نجا کے چوے تھے اسی آئے بیٹھے آسے او جو تلاش کریں دیا کھورا ویکھ کے اس جگہ تے آئین اور تلاش کر رہے ہیں اسے کش مکش دے وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو گھبرا گئے پریشان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق دا چہرہ ویکھیا ہے ابو بکر صدیق گھبرا گئے اللہ پاک دلان دے راز جان دے ہیں اللہ پاک نے فوراً قرآن نازل کر چھوڑیا فرمایا ثانی اثنین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ذوق سبحان اللہ اتھے میں کھور گال کرا چاہ آج تک تو سا کوئی نہ سنی ہو سی ایک ہوندہ ہے حزن ایک ہوندہ ہے خوف بڑا قیمتی موتی ہے ایک قرآن سبحان اللہ میں گلنا قرآن چو کریں دو اللہ سبحان اللہ ایک ہوندہ ہے حزن ایک ہوندہ ہے خوف یہ دو میں ڈر ہوندے دو میں ڈر ہوندے دل دی دھڑکن تیز ہو گئی ہے فرق صرف یہ ہے جیڑا خوف ہوندہ ہے وہ اپنی ذات دا ہوندہ ہے جیڑا حزن ہوندہ ہے وہ دوے دی فکر دا ہوندہ ہے کہ میری خیر ہے اینو کو جنو ہوئے سبحان اللہ میری خیر ہے اینو کو جنو ہوئے دیوہ ثبوت قرآن جو اللہ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا چھانٹ کر جس لئے موسیٰ علیہ السلام آکھے نے یا اللہ چلو سنا دینا کوئی نہیں 5 منٹ بعد دی لگ جائے سبحان اللہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کیڑی شاہ ہیا عصای میرے سجے ہاتھ پنجابی بولو سوٹا ہے میرے سجے ہاتھ سوٹا ہے اتوکل علیہ واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القیہا یا موسیٰ اللہ پاک میرے ہاتھ جیڑا سوٹا ہے میں دے نال ٹیک لیندہ ہونا میں دے نال درختاں دے پتے جھڑیندہ ہونا میں اس تو ہور بھی فائدے حاصل کریندہ ہونا اللہ پاک نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ سبحان اللہ ایو سوٹا تلے ساٹنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ سوٹا جو تلے سٹیا فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ فرمایا کہ جس لے سوٹا سٹیا وہ اجدہا بن گیا تے بھجن لگ گیا اللہ پاک نے فرمایا قال خُذْهَا اینو پکڑ سبحان اللہ اینو پکڑ موسیٰ علیہ السلام ڈرن لگ گئے میں اپنے کولو گل نہیں کریندہ ہونے قرآن پڑھساں ڈرن لگ گئے گھبرا گئے کہ متا مینوں ڈانگ نہ مار لوے متا مینوں تکلیف نہ دے وے اللہ پاک نے فرمایا قال خذها ولا تخف سبحان اللہ یہ فرمایا خوف نہ کر ڈر نہیں ڈر نہیں اللہ اکبر جس لئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنیا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہن انج کر
اینو پکڑ بھی صحیح تے پچھو نہیں پکڑنا منہ دھرو پکڑ باقی رہی تینو ڈر لگ گیا ہے گھبرا گیا ہے ایو تا تیری میں رنگ روٹی پیا کرے نا ایو تا میں تینو ٹریننگ دیندہ پیا آج تے میرے سامنے میں تیریاں دھڑکاں لا دیواں کل میرے مدے مقابل دے سامنے جاویں اتھے تو ڈرے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اتھے ڈرے نہیں جے اتھے ڈر سے تا میں اتھے بھی دسے ساں سبحان اللہ اتھے بھی تینو تسلیاں دے ساں لیکن ایتھے تینو تسلی دیندہ پیا تاکہ تیرا جھاکا لے جاوے سبحان اللہ آدھر توجہ کر اللہ پاک نے فرمایا منہ والے پاسو پھد میرے آکھن دا مقصد ہے کہ خوف ہوندہ ہے اپنی ذات واسطے ان موسیٰ علیہ السلام نو اپنی ذات دا خوف ہویا اللہ پاک نے حزن نہیں آکھیا بلکہ خوف آکھیا ہے ایو تا میں گل پیا کرے نا جتے بھی لفظ خوف آیا ہے وہ اپنی ذات دی دھڑکن ہوندی ہے اپنی ذات دی فکر ہوندی ہے جتے لفظ حزن آیا ہے اتھے پریشانی تا ہوندی ہے خوف تا ہوندا ہے دھڑکن تا ہوندی ہے پر اپنی ذات دا ڈر نہیں ہوندا نالا لے دا ڈر ہوندا ہے کہ اینو کچھ نہ ہووے سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے میں تو ابو بکر صدیق دا ایمان پیا دسینا او جیڑے پیا دین اتو پیار کریندا ہی اللہ دلاں نو جاندا ہے نا اللہ پاک نے دلاں دے راز دے چشمے بھی کھائے سبحان اللہ توجہ کر اور موسیٰ علیہ السلام سپ نو ویکھ کے ڈرن لگ گئے اللہ پاک نے حزن نہیں آکھیا اللہ نے خوف آکھیا کیا مطلب کہ اپنی ذات دا ڈر خوف ہوندا ہے لیکن ہن ایتھے ابو بکر صدیق ڈر گئے گھبرا گئے پریشان ہو گئے اللہ پاک نے ایتھے خوف نہیں آکھیا حزن آکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے ایتھے خوف نہیں آکھیا حزن آکھیا ہے کیوں آکھیا ہے اس واسطے کہ کل کوئی اے نہ آکھے ابو بکر اپنے واسطے ڈر گیا ہی اپنی ذات واسطے ڈر گیا ہی اپنی پریشانی واسطے ڈر گیا ہی کہ میرا کے بنسی اللہ پیا فرمائندا ڈر تا گیا ہی پر دلاں دے راز میں جاننا اپنے واسطے نہ ڈریا اپنے نبی واسطے ڈریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایو جی گلاں تو ساں کدی نہ لبھی ہوں سے اپنے واسطے نہ ڈریا اپنے نبی واسطے ڈریا ہی وہ میرا پاویں کچھ نہ روے میرے نبی نو کچھ نہ ہووے سبحان اللہ ایو تا گل کوئی اے تا آدھا ہے کہ اے آیت تا اللہ دے نبی واسطے آئی میں کیا ٹھیک ہے آیت تا اللہ دے نبی واسطے آئیے من اے دس کے ابو بکر نو کائیں آکھے آئی او آیت تا اللہ دے نبی واسطے ہے تے نبی نے ابو بکر نو آکھے آئے کہ نہ ڈر سبحان اللہ نہ ڈر تے ڈر تو خوف نہیں آکھیا حزن آکھیا ہے یعنی حزن خوف نہ کر ڈر نہ کر کیا مطلب اے ابو بکر اللہ پہ آدھے تو میری فکر نہ کر نہ مینو کو جمنا ہے نہ تینو کو جمنا ہے اگلا نقطہ بڑا عجیب ہے موسیٰ علیہ السلام جس لے کافرنا لڑن واسطے گئے اس لے اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ میں تیرے نال ہاں تو ان اللہ معی موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اللہ میرے نال ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار سورج موجود ہیں اتھے ان اللہ معی نہیں آکھیا بلکہ آکھیا ان اللہ معنا جمع دا سیغہ بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے بین اے ابو بکر اللہ تیرے نال بھی ہے میرے نال بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن قرآن سنو سبحان ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سبحان اللہ ثانی کہیں آدھے دونوں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا ان دو کا دوسرا جب وہ غار میں گئے اذ یقول لصاحبہ جب اس نے کہا اپنے ساتھی سے کیا کہا لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا اے جڑے بوئے تے آئے کھلین متا تلین جا کے ویکھیں نقصان دیویں فرمایا فکر نہ کر اللہ جو ساڈے نال سبحان اللہ
تُس کہ تو قاری صاحب تو تا اللہ دے ہر جگہ تے موجود دا ذکر بھی کرنا اے عنوان کیویں چھیڑ لیئی ایو تا میں ربط پیدا کرن واسطے چھیڑیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے کے پیا دیں اللہ ساڑھے اللہ یہ تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں آکے اللہ عرش تے ہے اتھے کے فرمائے اللہ ساڑھے نال ہے اگلی دلیل دیواں تسی حیران ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سپارہ ہے جی 28 سورت حدید آیت نمبر 7 حوالے بھی دے سا سبحان سپارہ 28 سورت حدید پہلی سورت آیت نمبر 7 توجہ کرے آئے اللہ پاک کے پہ فرمائندن فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم سبحان اللہ اور مانا کراں آنکھو چاہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثت فرمایا جیڑی جگہ تے تسا ترائے ہوندے ہو الا ہوا رابعہم اتھے چوتھا اللہ ہوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جتھے تسی اتھے چوتھا اللہ اگا پڑھا اللہ پاک اگا فرمایا ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم جس جگہ تے تسا پانچ ہوندے ہو اتھے چھواں اللہ ہوندا ہے سبحان اللہ ہن اسی عرش تے بیٹھے ہونے ہیں یا زمین تے بیٹھے ہونے ہیں زمین تے ہاں زمین اللہ کے پیاردا ہے جتھے تسا ہوندے ہو اتھے میں نال ہوں اچھا کس اللہ پاک جو ساری گلاں جان دے اللہ پاک فرمایا مت تسا اے گمان نہ کرو کہ جتھے تسی ترائے ہو وہ تاں چوتھا میں ہوساں جتھے پانچ ہو وہ تاں چھواں میں ہوساں اگر سات ہو تو اللہ ذکر کوئی نہیں کیتا اس واسطے ستاں نال اللہ نہیں ہوندا اللہ نے اگاں ہور گل کیتی ہے فرمائے تو میں ویسے عدد دسیا ہے اگر تعداد دے لیانا تسی گھٹ وا 200 میں مڑ بھی نال ہو سکتا سبحان اللہ تعداد دے لیا نال اچھا کوئی اے چاہتا ہے کہ اسی مسیح دے بیٹھے ہوسائیں تے اللہ تاں نال ہو سی اسی اگر ودے ہوئے ہیں دریا تے ندی نالے جنگلاں دے وچ مڑ اللہ اتھے نال نو سی اللہ پیادا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ توجہ کریا میں دوبارہ پڑھساں اینما کانو تسا جتھے بھی ہو سبحان اللہ اینما کانو تسا جتھے بھی ہو میں اتھے تواڈے ہوں سنو ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم اللہ پاک آپ فرمائندے فرمایا جہاں تم تین ہوتے ہو وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے فرمایا جہاں تم پانچ ہوتے ہو وہاں چھٹا اللہ ہوتا ہے اگا اللہ پاک نے بڑی عجیب گل کیتی ہے فرمایا خفیہ بات کرنے میں خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ثم ينبئهم بما عملوا اللہ پیادا مون میں دسے سا جو کچھ تسی دنیا چ عمل کریں دے رہے ہو ایک حدیث پاک سنو بس گل ختم پہ کرے نا حدیث پاک چمدا ہے دہاڑے قیامت دے اللہ پاک ایک بندے نو کہسے میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں پوچھنے نہیں آیا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں پوچھنے نہیں آیا یا اللہ تو کھاون پیون کو لوں پاک ہیں اللہ پاک فرمائی سے جیڑا تیرے پڑوسی بیمار آئی اتھے اگر تو آویں آ مینوں تو تھائیں پایا سبحان اللہ اتھے آویں آ تو مینوں تھائیں پایا ایک اور حدیث پاک سنو
مفہوم اللہ پاک فرمائندے کہ جیڑا میرے راہ تے چلدا ہے میری رحمت در آمدا ہے میں ان دی رحمت در میں اس دی طرف بھاج کے بھاج آنا کے بے شک ہے کہ کوئی بے نہیں شک ہے نا بھاج کے آنا تے ہون کے مطلب پہلے اللہ کوئی نہیں تاں ہی اللہ آمدا ہے توجہ کر اللہ تا ہر جگہ تے موجود اللہ پاک نے اپنی رحمت دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے اپنی مدد دا ذکر کیتا ہے اس واسطے ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ دی ذات کتے ہے ہر جگہ ہر جگہ تے ہے اور بغیر وجود تو ہے بے شک جس لئے اسا اے ویکھ لسائیں ساڈا اے عقیدہ بن وئی سی مڑ سانو سمجھ آ وئی سی للہ المشرق والمغرب فائنما تولو فسم وجہ اللہ کہ اللہ پاک فرمائیں مشرق بھی اللہ دا مغرب بھی اللہ دا تو سجیدے منہ کریں دیو اللہ ادائی ہے جدو اللہ دا وجود ہی کوئی نہیں توجہ کر اللہ وجود تو پاکے اور یاد رکھ وجود اس شے دا ہوندا ہے جے شے نو سبب بنایا جاوے اوے اللہ سبب دا محتاج کوئی نہیں اللہ بلدی آگ چوں حضرت ابراہیم نو بچا سکدا ہے اللہ لڑتے پانی وچوں حضرت موسیٰ واسطے سڑکاں بنا سکدا ہے اللہ کھلوتے نبی دے ہتھاں تو اوے آسمان دے چاند دے دو ٹکڑے کرا سکدا ہے اللہ حضرت یوسف نو کھوہ دے وچوں کٹا کے مصر دا بادشاہ بنا سکدا ہے اوے اللہ پاک ہر شے تے قادر ہے او تعداد گھٹے ہزاراں تے حاوی مسلمان ہو سکدے اللہ دی مدد ہے اللہ پاک فرمائندے میں جلدی چھری دے چلوں حضرت اسماعیل نو بچا سکنا او میں سبباں دا محتاج کوئی نہیں میں مسبب الاسباب ہاں تو تصویر بناونی ہوے تینوں قلم دی لوڑ ہے تصویر بناونی ہوے سیاہی دی لوڑ ہے تصویر بناونی ہوے اور تینوں اجالے دی لوڑ ہے تو سبب وے نہ سبب نہ ہوے تیرے کولوں شے نہیں بندی سبب نہ ہوے مکان نہیں بندا سبب نہ ہوے چند سبب نہ ہوے پھٹی نہیں بندی سبب نہ ہوے بلب نہیں بندا سبب نہ ہوے کپڑا نہیں بندا اللہ پاک فرمائندے ساری کائنات نو 6 دیواراں وچ بنایا ہے میں کسے سبب نال نہیں بنایا میں خود مسبب الاسباب سبحان اللہ ماشاء اللہ میں سبباں نال آخری گل مکدی پئی ہے اللہ پاک فرمایا تو اگر کوئی پھول بھی بناونا ہوئے تو تینوں بلب دی لوڑ ہے قلم دی لوڑ ہے سیاہی دی لوڑ ہے بون دی لوڑ ہے اے سہولتاں میں تو پھول دا ڈیزائن بھی نہیں بنا سکدا اللہ پاک فرمائندے تو میری قدرت نو ویدا نہیں ہو تیری امی دے رحم دے وچ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اسا تصویراں بنا چھوڑیاں انج بنائیاں جسے جویں اسی آپ چاہندے ہاسے اور فی ظلمات اندھیرے ہیں روشنی ہے کوئی نہ اما دی جھلی دا اندھیرا وکھرا پیڑ دا اندھیرا وکھرا رات دا اندھیرا وکھرا ان اندھیریاں دے وچ اسا تیری کیڈی سونیاں اکھاں بنائیاں تیریاں گلاں بنائیاں تیرا نک بنایا تیرے متھے دی لکیراں چھکیاں تیرے رخسار بنائے تیرے ہاتھ بنائے فرمایا اساں سبباں نو نہیں ویکھیا کیونکہ خود مسبب الاسباب ہے سبحان اللہ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بس ہن معنی سن لو اپنا عقیدہ بناؤ اللہ دی ذات ہر جگہ تے ہے عرش تے بھی فرش تے بھی سجے کھبے اس واسطہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن جس دہریے نال مناظرہ کیتا ہی اس دہریے نے آکھے آئی کہ اے دس اللہ اس ٹائم کدے ویدا پیا ہے گل کراں چا کہ مکا چھوڑی اللہ کدے ویدا پیا ہے حضرت نے فرمایا اللہ ہر پاسے اس آکھیا اسا اگاں ویکھیے تے پیچھاں نظر نہیں آ پیچھاں سے ویکھ سکدے ہیں نہیں ویکھ سکتے کوئی آتا ہے قاری صاحب اساں بھی بیٹھے ہیں اس آکھیا میں تے پچھاوڑے بیٹھا سامنے آویں تے میں تینوں ویکھاں ہاں اگر اللہ ہر پاسے ویدا پیا ہے تے کیویں ویدا پیا اساں اگاں ویکھنے تے پیچھاں نہیں ویکھ سکدے اللہ ہر پاسے کیویں ویدا پیا ہے حضرت نے فرمایا کوئی ڈیوا لایا آندا بالیا فرمایا دس اندی روشنی کیڑے پاسا کہ ہر پاسے
فرمایا یہ تو اللہ دی مخلوق ہے. اللہ وہ شے بنائی ہے جیڑی ہر پاسے روشنی دکھا رہی ہے تے جیڑا بناون والا ہر پاسے نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. کہ اے دس اسا ہاں کوئی نہ سے اساں کوئی نہ سے ساڈا ماں پیو ہائی اگر ماں پیو نہ ہوندا تے اسی نہ بھی ہا تے اے دس اللہ تو پہلے کون آئی اللہ کیویں آیا. حضرت نے فرمایا اے دس تینوں گنتی آندی ہے کہ ہاں. فرمایا 10 تو پہلے کتنے آن 9 تو پہلے کتنے آن 8 تو پہلے کتنے آن 7 تو پہلے کتنے آن 6 تو پہلے 5 تو پہلے 4 تو پہلے 3 تو پہلے 2 تو پہلے آکے ایک تو پہلے آکے کوئی شے نہیں ایک ہو گیا کائنات کوئی نہیں میرا اللہ ہے. سبحان اللہ. اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی شے نہیں ایک دا عدد ہو گیا کوئی شے نہیں عدد مخلوق ہے. اللہ کوئی شے نہیں اللہ نے عدد نو بنا چھوڑیا یہ کوئی شے نہیں اللہ آپ تہائی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. توجہ کر اس آ کہ اللہ نظر کیوں نہیں آندا اللہ نظر کیوں نہیں آندا. اساں بیٹھے ہیں نظر آندے ہیں تے آتے ہیں نا جی اللہ دا وجود ہے اللہ نظر کیوں نہیں آندا اللہ ہے نظر کیوں نہیں آندا. حضرت نے فرمایا اللہ بھی ہے وجود بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اللہ بھی ہے وجود بھی کوئی نہیں. آکھے او کیویں؟ حضرت نے فرمایا انج کر دودھ لایا آندا. حضرت نے فرمایا اے دس این دے وچ مکھن ہے آکھے ہے. انہاں آکھے وجود ہے آکھے کوئی نہیں. 5 کلو دودھ لایا ہاتھ مارو مکھن مکسی نہیں کوئی نہ. تیری عقل مندی ہے آکھے ہاں عقل تو مانتی ہے کہ مکھن ہے پر نظر نہیں آتا. فرمایا یہ تو اللہ کی مخلوق ہے یہ دیکھ موجود ہے نظر نہیں آتا لیکن اس کا پھر بھی وجود بن سکتا ہے نظر نہیں آ رہا. وہ اللہ کیسا ہے جو وجود ہے وجود نہیں نظر نہیں وجود نہیں نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے تو محسوس ہو رہا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں وجود کوئی نہیں لیکن محسوس ہو رہا ہے. فرمایا جس طرح دودھ کے اندر مکھن ہے نظر نہیں آتا کائنات کو چلانے والا اللہ ہے نظر. اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ.